یہ جو مڈ سلنگنگ ہے اور یہ جو ایک دوسرے کو غدار غدار کہنا ہے اور جو اس قسم کے فضول باتیں ہیں جو کہ کسی کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، اس سے نہ پاکستان کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، نہ پاکستان کی کوئی عوام بینیفٹ کر سکتی ہے۔ ان لوگوں نے یہ سمجھا، میں سمجھتی ہوں کہ اگر سیاستدان 24 گھنٹے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں گے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہیں گے تو اس میں جمہوریت کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پہلے دن سے جو ہماری فوج تھی اس کو برتری حاصل تھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کو۔ انفارچونیٹلی ود دا پیسج آف ٹائم ہماری جتنی پولیٹیکل لیڈرشپ ہوئی اتنے ٹائم پہ وہ لوگ کمپرومائز رہے۔ پاکستان کے اندر کوئی ایسا سیاستدان تو پیدا ہوا نہیں، آیا نہیں جو اس چیز کا ڈٹ کے مقابلہ کرتا۔ کمزور بھی تھے اور اتنے سیاستدان تھے، ہمیشہ ان کی ایک پرائز ٹیگ تھی، تو لہٰذا اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ زور رہا کہ آپ جب اپنے ملک کو محبت کرتے ہیں تو آپ اپنے ملک کی ریاست کے خلاف نہیں کھڑے ہو جاتے۔ سیاست کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے، ایک پیرامیٹرز ہیں، ایک قاعدہ ہیں، کچھ آپ اس لائن کو نہیں کراس کرتے ہیں۔ انہوں نے ہر قسم کی یعنی کہ جو انتہا تھی اس کو کراس کر کے آگے نکلے۔ واچ فیڈرل پوسٹ، بولڈ اینڈ انڈیپینڈنٹ۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ٹاکنگ پالیٹکس۔ میں ہوں حسن ظفر، ہمارے ساتھ ہیں محترمہ فوزیہ قصوری صاحبہ، فاؤنڈنگ ممبر ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، اس وقت واشنگٹن میں موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ میڈم آپ کے وقت دینے کے لیے۔ سوال آپ سے بنیادی طور پہ ہمارا یہ ہے کہ یہ جو اس وقت کولیشن گورنمنٹ ہے پی ایم ایل این اور پی 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 کی، یہ آپ کو کیسی نظر آ رہی ہے اپنی سیاسی صحت کے لحاظ سے اور اپنی پرفارمنس کے لحاظ سے؟ بہت شکریہ جی، تھینک یو فار انوائٹنگ می ٹو یور شو۔ جس وقت یہ کولیشن گورنمنٹ بنی ہے بہت ہی ہیوج چیلنجز پاکستان کے کو درپیش تھے، آج بھی ہیں، بٹ اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم فار دا کنٹری۔ ہماری جو اکنامکس تھی پاکستان کی وہ بالکل تباہ کن تھی۔ پاکستان واز بالکل دھانے پہ کھڑا تھا ڈیفالٹ کے۔ پاکستان کی بہت ڈیفیکلٹ سچویشن تھی ہر لحاظ سے، پولیٹیکلی اینڈ اکنامکلی، اینڈ اس وقت ریئلی وقت کی ضرورت تھی کہ پاکستان میں یکجہتی ہوتی، یونٹی ہوتی۔ ایک وہ میں ہمیشہ کہتی ہوں یونٹی آف پرپس بہت ضروری ہوتا ہے، and to me and I think it should be the case with all other political parties and players as well is always کہ آپ کی کنسیڈریشن میں پاکستان فرسٹ ہونا چاہیے۔ اب یہ پرانی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، بہت انہوں نے اپنے لائف کے اندر انہوں نے اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھے ہیں، بہت دفعہ ان کی لیڈرشپ ایگزائل میں گئی ہے، ان لوگوں نے جیلز کاٹے ہیں، انہوں نے کافی اگر دیکھا جائے تو ہر قسم کی قربانیاں بھی دی ہیں، بٹ ایٹ آل ٹائمز ان کی اپنی شارٹ کمنگز بھی بہت زیادہ تھیں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ وقت کے ساتھ میں ان پولیٹیکل پارٹیز میں بہت میچیورٹی اس لحاظ سے آئی کہ ان کے نزدیک جو جب انہوں نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا، حالانکہ اس کے بعد بھی بہت ہکپس تھے اور بہت ڈیفیکلٹی سے گزرے ہیں، بٹ ایٹ لیسٹ میرے خیال میں وہ ریئلائزیشن سیٹ ان ہو گئی تھی کہ جمہوریت کو اگر فروغ دینا ہے اینڈ اف وی وانٹ دیٹ دیر شوڈ بی ڈیموکریسی ان پاکستان، یہ جو مڈ سلنگنگ ہے اور یہ جو ایک دوسرے کو غدار غدار کہنا ہے اور جو اس قسم کے فضول باتیں ہیں جو کہ کسی کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، اس سے نہ پاکستان کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، نہ پاکستان کی کوئی عوام بینیفٹ کر سکتی ہے۔ ان لوگوں نے یہ سمجھا، میں سمجھتی ہوں کہ اگر سیاستدان 24 گھنٹے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں گے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہیں گے تو اس میں جمہوریت کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں بائی نیچر ڈاکٹر صاحب آئی ایم اے پیسیفسٹ، آئی بلیو کہ لوگوں کو یونائٹ رہنا چاہیے فار دا لارجر بینیفٹ آف دا پیپل۔ آپ کا جو مشن ہوتا ہے، جو آپ کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے آپ کے ملک کے لیے، پاکستان کی بھلائی اگر ہم چاہتے ہیں، یس اپوزیشن ہوتی ہے اور اپوزیشن ہونی چاہیے، بٹ وہ ایک ہیلدی اپوزیشن ہونی چاہیے۔
میرا نہیں خیال کہ وہ اپوزیشن ایسی ہونی چاہیے کہ آپ اس پہ پرسنل ہو جائیں، آپ اس کے اوپر 24 گھنٹے لوگوں کو غدار کہیں، برا بھلا کہیں، کیونکہ یہاں کوئی سینٹ نہیں ہے. کسی بھی ملک میں سیاست کے اندر کوئی سینٹس نہیں ہے. سارے جو ملک ہوتے ہیں ان کے اپنے نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں، یہ تو اور آپ درست ہمیشہ فرما رہی ہیں. ریالٹی تو یہی ہے. غدار کے لفظ پہ تو مجھے بھی اعتراض ہے، اور میں نے بارہا بہت لوگوں کے ساتھ پروگرامز میں یہ کہا ہے کہ یہ غدار کا لفظ نہیں ہے، لیکن ابیوز آف پاور، مس یوز آف پاور، یہ سب چیزیں تو ہیں. اس کی تو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ نے بالکل. اپنی کرسی کا فائدہ لے کے آپ مطلب ہے ایک انبلیویبل امیر ہو گئے. آپ کا لائف سٹائل ہمیں پتہ ہے کہ 30 سال پہلے کیا تھا، کوئی کارو کچھ نہیں. یہ سوالات تو اس میں، اور پھر ہم چلے آپ نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے برا بھلا نہیں کہیں، پرسنل نہ ہو، تو پھر اس کے لیے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہو، انویسٹیگیشن کے ادارے ہوں انڈیپینڈنٹ، جو پھر وہ اپنا کام کرے. اب وہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، تو یہ تو پھر ایک عجیب ہی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں. یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور میں آپ سے 100% ایگری کرتی ہوں. مگر ڈاکٹر صاحب دیکھیے، یہ سب تمام جو چیزیں ہیں جو کہ ایک جمہوریت کا حصہ ہونی چاہیے، ان کو ایوالو ہونا پڑتا ہے. ان کے لیے ادارے مضبوط ضروری ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں کبھی انسٹیٹیوشن بلڈنگ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے آ کے انسٹیٹیوشنز پہ غور نہیں کیا ہے کہ بھائی کیا جائے. اگر کبھی ہم نے سنا تو اب میں سمجھتی ہوں کہ ان دا پاسٹ فیو ایئرز پرہیپس لوگ بات کرتے لگے زیادہ کہ جی پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہونی چاہیے. ضرور ہونی چاہیے، بٹ سپریمیسی آف پارلیمنٹ از ناٹ اے لائسنس کہ جی پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ جو ان کا دل چاہے کریں. اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا ہے، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہونی چاہیے، اور میرٹ کے اوپر جوڈیشری جو ہے ان کے اندر پروموشنز ہونے چاہیے. ان کا بھی ایک سسٹم ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی دیکھیے، whether we like it or not، پاکستان کی جب برتھ ہوئی ہے تو میں سمجھتی ہوں جب یہ ملک بنا تو پاکستان کو فائنینشیل ریسورسز جو اس کے حصے کے اندر آئے وہ تو کوئی تقریباً 17-18% کے قریب تھے. مگر جو فوج ہمیں ملی اس کا جو یعنی بٹوارا ہوا یا جو بھی ہمارے حصے میں آئی وہ اس کا ڈبل تھی. نیرلی 33% ہمیں آرمڈ فورسز ملے. سو پہلے دن سے جو ہماری فوج تھی اس کو برتری حاصل تھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کو. انفارچونیٹلی ود دا پیسج آف ٹائم ہماری جتنی پولیٹیکل لیڈرشپ ہوئی اتنے ٹائم پہ وہ لوگ کمپرومائز رہے. پاکستان کے اندر کوئی ایسا سیاستدان تو پیدا ہوا نہیں، آیا نہیں جو اس چیز کا ڈٹ کے مقابلہ کرتا. کمزور بھی تھے، اور اتنے سیاستدان جو تھے ہمیشہ ان کی ایک پرائز ٹیگ تھی. تو لہٰذا اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ زور رہا، اور اسٹیبلشمنٹ اسٹرانگ سے اسٹرانگر ہوتی گئی. ایز این انڈیویجول میں آپ کو بتاؤں، you love پاکستان، I love پاکستان. میں نے تو اپنی زندگی کے 25 سال صرف سیاست کو اس لیے دیے، not because I'm a politician, but because I love my country. I wanted to do something positive for Pakistan. And we had hope in عمران خان کہ یہ کوئی ایک نیا میسج لے کے آ رہے ہیں، کوئی ایک فریش پروسیس ہے. یہ اداروں کی بات کرتے ہیں، یہ انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی بات کرتے ہیں، یہ جسٹس کی بات کرتے ہیں، یہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی بات کرتے ہیں. یہ سب باتیں تو انہوں نے بہت اچھی کی، مگر آپ دیکھیے کہ آج انہوں نے پاکستان کو لا کے کہاں کھڑا کیا تھا. انہوں نے تو لٹرلی تو بلکہ پاکستان خود کو بھی لے جا کے کہاں کھڑا کر لیا. نہ صرف پاکستان کو، خود کو بھی کہیں کسی ایسی جگہ لے گئے جہاں میرے خیال ہے وہ خود کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے. ایبسلیوٹلی یہ ان کی ایروگنس، ان کا غرور. میں اس کو سیلف کانفیڈنس نہیں کہوں گی. سیلف کانفیڈنس انسان کا اچھا ہوتا ہے جب اس کا پرپس اچھا ہوتا ہے، جب اس کا مشن صحیح ہوتا ہے، جب وہ کسی مقصد کے لیے کانفیڈنٹ ہوتا ہے. ناٹ بیکاز آپ پروٹیکٹ کر رہے ہیں کرپشن کو، ناٹ بیکاز یو آر ابیوزنگ پاور، ناٹ بیکاز آپ وینجنس اور وینڈیٹا لے کے اپنی سیاست کے اندر لوگوں کو غدار قرار دے رہے ہیں. میں نہیں سمجھتی. تو اس کا تو ایک انتظام ہائپوتھیٹیکل کوشچن ہے، بہت ضروری ہے آپ سے پوچھنا. جب یہ سائفر آیا ہے، اور اگر آپ پارٹی میں ہوتی اس وقت پی ٹی آئی میں، تو اس وقت آپ کیا لائن اختیار کرتی؟ نو کانفیڈنس ہونے کے بعد آپ کی پارٹی سے زبردستی حکومت لے لی جاتی ہے، جیسے بھی مینیپولیٹ کر کے نو کانفیڈنس آتا ہے.
آپ کیا کرتی ہیں if you were to handle the situation from PTI side؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں جتنے ٹائم پی ٹی آئی کے اندر رہی ہوں، میں ہمیشہ کور کمیٹی کی ممبر رہی ہوں. میں ہمیشہ مطلب کافی انوالو تھی بیکاز obviously I'm a founding member and I was very active in the party. I was the president of the women wing for 17 long years. ہم نے بہت محنت کر کے دھکے کھا کے گلیوں میں ادھر ادھر پھر کے بہت ہم نے محنت کی ہے اس جماعت کو آگے بڑھانے کے لیے. ٹھیک ہے، میں ہمیشہ بہت ووکل رہی ہوں. اور میں ووکل کس چیز پہ رہی تھی؟ بیکاز آئی آلویز وانٹیڈ ٹو اسٹک and adhere to the ideology of PTI کہ ہمارا مقصد کیا تھا بننے کا. So I was not one of those کہ میں ہمیشہ کسی کی مطلب چمچہ گیری کروں، یا even for that matter خان صاحب کی میں ان کی بے انتہا رسپیکٹ کرتی تھی اور میں ان میں بہت بہت زیادہ فیتھ رکھتی تھی، مگر میں بولتی تھی. اب یہ جو سائفر ہے یا جو بھی کچھ انہوں نے بعد میں کیا ہے، اللہ کا اتنا کرم ہے میرے اوپر کہ میں اس پارٹی سے الگ ہو گئی before he got into power. بیکاز پاور میں آ کے تو لگتا تھا کہ پی ٹی آئی بالکل بدل گئی ہے. اتنی ان کی ایروگنس، اتنی ان کے فرسٹ آف آل نو اسٹریٹجی، نو پالیسی فار دا بینیفٹ آف دا پیپل. اٹ واز آل اباؤٹ پرسنل گین، اٹ واز آل اباؤٹ میرے گفٹ، میری مرضی. وہ تو سب ہو گیا. یہ سب چیزیں اب ہوئی نا. حکومت چلی گئی اچھا، تو تو پولیٹیکل یہ ہینڈلنگ کیا سائفر، کرتے؟ جی تو یہ سائفر بھی ایک فالس پروپیگینڈا کا حصہ تھا. یہ بھی ملائن کرنے کے لیے، پاکستان کو ہرٹ کرنے کے لیے. آپ کس کو انوائٹ کر رہے ہیں؟ آپ کیا امریکہ کو انوائٹ کر رہے تھے کہ وہ آ کے انٹروین کرے آپ کے پالیٹکس کے اندر، وہ آپ کو بچائے، وہ آپ کی فوج کے خلاف کھڑے ہو جائے؟ دیکھیے، میں کسی آئی ایم ناٹ ان پوزیشن کہ میں کسی کو بھی کبھی کہوں کہ بھائی تم ٹریٹر ہو یا تم ملک سے مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو. بٹ دا پوائنٹ از کہ آپ جب اپنے ملک کو محبت کرتے ہیں تو آپ اپنے ملک کی ریاست کے خلاف نہیں کھڑے ہو جاتے. سیاست کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے، ایک پیرامیٹرز ہیں، ایک قاعدہ ہیں کچھ، آپ اس لائن کو نہیں کراس کرتے ہیں. انہوں نے ہر قسم کی یعنی کہ جو انتہا تھی اس کو کراس کر کے آگے نکلے. تو آپ آلویز کہہ رہی ہیں کہ آپ اگر یعنی ڈیسیجن میکنگ میں ہوتی تو پارٹی میں جیسا بھی پرفارم کیا تھا حکومت تو اس کو قطع نظر، آپ یہ جو سڑک پہ آ کے ہنگامہ آرائی ہے اس کو کبھی آپ پروموٹ نہ کرتی، اس کی حمایت نہ کرتی کہ یہ کام نہ کریں، اس کو کسی اور طریقے سے ڈیل کرتے ہیں؟ بٹ Is that- ایبسلیوٹلی آپ بھی یہی چاہیں گے، کوئی بھی محب وطن پاکستانی یہ نہیں چاہے گا. آپ کو پتہ ہے بھائی، میں اس وقت پاکستان میں نہیں تھی، مگر جب یہ وہ کنٹینر لے کے آئے تھے جس کے اوپر وہ ان کے کچھ جو تھے، مجھے یاد نہیں ہے وہ کون کون لوگ کھڑے تھے، کسی نے شاید قاسم سوری تھے، کون تھا مجھے نہیں معلوم، ان کے کان میں کہا خان صاحب کے کہ آپ اس کو سیاست، اس کو آپ ریلیجس رنگ دیجئے. اس وقت جس وقت انہوں نے اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر وہ سارے ٹریز کو آگ لگائی تھی، آپ یقین کیجئے میں اسلام آباد 12 سال رہی ہوں، میں تو پاکستان بہت رہی ہوں مگر اسپیشلی ان اسلام آباد میں اتنی ہرٹ ہوئی، میں اتنا روئی ہوں اس وقت میں نے جب وہ اپنی آنکھوں سے نظارے دیکھے کہ ان درختوں کو آگ لگ رہی ہے. ایک ایک پتا گرو کرنے کے اندر 22 سال لگ جاتے ہیں. یہ تو اتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اللہ کی جہاں پر کہیں آپ کی کوئی گرینری نظر آئے، اور یہ لوگ اس کو آگ لگا رہے تھے اس لیے کہ یہ چاہتے تھے کہ اٹس ایدر اس اور نتھنگ. ایسا نہیں ہوتا ہے، ریاست رہتی ہے، پاکستان انشاءاللہ رہے گا. سیاستدان آتے ہیں چلے جاتے ہیں. اور آپ نے جو دوسری جماعتوں کی بات کی، اپنا کیس ان پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں، میں یہ سمجھتی ہوں ان لوگ کے ساتھ بھی بہت کچھ ہوا، ان کی گورننس بھی خراب رہی ہے، ان کی بہت سارے کویسچنز ہیں، ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے اور ہوئی ہے آن اینڈ آف تھرو دا period that they have been now in politics for many years. بہت پرانی جماعتیں، ان لوگوں نے بھی سفر کیا ہے، مگر ان لوگوں نے کبھی ملک کو آگ نہیں لگائی. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ فوج کو برباد کر دو، انہوں نے کبھی اس طریقے کی باتیں نہیں کی جو تحریک انصاف نے کی ہیں. لہٰذا آپ کس قسم کی ہمدردی پاکستان کے ساتھ رکھتے ہیں جب آپ اپنی فوج، ہمارا بہت مضبوط ایک ادارہ ہے. میں خود نہیں اس چیز کے اگریمنٹ میں ہوں کہ ان کی بہت زیادہ پولیٹیکل انٹرونشن ہو کہ وہ ہمارے پالیٹکس کے اندر ڈیسیژن میکنگ کرے، مگر اس کو بھی کم ہوتے ہوتے کے لیے ضروری ہے، ٹائم لگتا ہے، اور ضروری ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز گورنمنٹ میں ہوں ان کی گورننس اچھی ہو، وہ ایگزامپلز اچھے سیٹ کریں، وہ جو بات کرتے ہیں اس کو نظر آنا چاہیے. جب پولیٹیکل پارٹیز
اب جب ڈیموکریسی لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے جو الیکٹڈ پبلک لیڈرز ہیں وہ بھلائی کا کام کر رہے ہیں تو لوگوں کا اعتماد بڑھے گا. جب لوگوں کا اعتماد سیاستدانوں پہ ہوگا تو دوسروں کل کی میری ایک شخصیت سے بات ہو رہی تھی جو کہ سسٹم کے اندر موجود ہے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ گورنمنٹ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو بہت ٹف ٹائم دے رہی ہے. ایسی کوئی صورتحال آپ کو سننے میں آ رہی ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے، اس لیے کہ فرینکلی اسپیکنگ ہم جانتے ہیں کہ اکنامک فرنٹ کے اوپر اور گورننس کے اندر یہ گورنمنٹ پچھلے 1.5 سال میں بلکہ 3 سال میں کچھ بہت شاندار پرفارمنس نہیں دے سکی. ابھی بھی جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے پیسے آئے ہیں وہ تو آپ کی فوج کی انڈیا کے اگینسٹ کارکردگی پہ آئے ہیں، ورنہ تو 6 مہینے پہلے تو آپ ان سے $1 بلین کے لیے وہ آپ سے ناک سے لکیریں نکلوا رہے تھے، اور اچانک وہ اتنے جنرس ہو گئے کہ آپ کو 4 اور 6 بلین اور 10 بلین کی باتیں کرنا شروع کر دیں، اور وہ مطلب آپ کی آئی لو یو بھی کہا جائے آپ کو. یو نو تھنگس چینجڈ ناٹ بیکاز آف دی گورنمنٹس پرفارمنس. اور اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ والوں کو اچھا نہیں لگ رہا یہ سن کے کہ جی ہماری تو واہ واہ نہیں ہو رہی ہے، تو پھر اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ بہرحال انفارمڈ سورسز کے ٹف ٹائم دے رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو. ڈاکٹر صاحب ہر ایک کی اپنی اوپینین ہوتی ہے and everyone is entitled to their opinion کہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں یا وہ کیا سوچ رکھتے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یس اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ماشاءاللہ ہماری آرمڈ فورسز ساری دنیا میں ان کی کارکردگی کی رسپیکٹ ہو رہی ہے and we are really Pakistan is center stage today because of the performance جو ہماری آرمڈ فورسز کی رہی ہے. نو ڈاؤٹ. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آن دی ادر سائڈ جو ہماری گورنمنٹ ہے ان کے اندر اتنا اچھا وہ ڈیسیشن تھا جو پی ایم شہباز شریف نے بلاول بھٹو کو ایمبیسڈر بنا کے پاکستان کے کاز کے لیے باہر بھیجا ٹو پریزنٹ پاکستان پوائنٹ آف ویو. بلاول بھٹو ماشاءاللہ بہت ایلیکوینٹ اور بہت بریلینٹ، انہوں نے بہت اچھی طریقے سے بہت ہی خوبصورت طریقے سے پاکستان کا موقف بیان کیا. سو اس وقت اگر لوگ یہ بات کریں کہ جی وہ اس سے خوش نہیں ہے اور یہ اس سے خوش نہیں ہے، I don't think this is very nice to say. وہ ہمارا تھریٹ ختم شخصیت نہیں ہے، ہوا وہ ہے انڈیا پولیٹیکل سے. شخصیت نہیں، وہ پولیٹیکل شخصیت نہیں ہے. بہرحال ہر آدمی کی لیننگز ہوتی ہیں. جہاں بلاول بالکل ہر ایک کی اپنی رائے ہے. میں کیا یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری جو گورنمنٹ ہے کوئلیشن یہ بہت اچھی طریقے سے کام کر رہے ہیں. دے بوتھ ریئلائز دے بوتھ نیڈ ایچ ادر بیکاز پاکستان نیڈس دس کائنڈ آف یونٹی. اس وقت بالکل یہ یونائٹڈ فرنٹ ہیز ورکڈ فار پاکستان. جہاں پر ہم ٹوٹلی آئسولیٹڈ تھے فیو ایئرز اگو، آج پاکستان کے ہمارے ریجن میں اور دنیا کے اندر بے انتہا رسپیکٹ ہے. لوگ عزت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں پاکستان کو. آئسولیٹڈ تو یس ہم 3 مہینے پہلے تک تھے میڈم. وہ تو جب فوج نے پرفارم کیا ہے تو ہماری اہمیت بڑھی ہے. بے شک اہمیت جب بڑھی ہے، جی. مگر 3 مہینے پہلے بھی ہماری آئسولیشن ختم ہو چکی تھی. ہمارے ساتھ ہمارے بلاول نیبرز بھٹو تھے. صاحب کی آپ نے بات کی. بلاول بھٹو صاحب نے وہ جا کے وہ جو ایک جوک کیا ٹیمو ورژن کا یہ مودی صاحب کے لیے، سرکار کے لیے، مجھے لگا کہ یہ نامناسب انہوں نے ایگزامپل پیش کیا، کیونکہ ٹیمو از اے چائنیز کمپنی. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ چائنا تو پاکستان کا میجر ایلائی ہے، ان کے ہتھیار استعمال کر کے آپ نے انڈیا کو دھول چٹائی، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹیمو ورژن یعنی پور کاپیز بناتے ہیں. تو ایک فورن منسٹر کو ذرا الفاظ اور اس قسم کے جوک سنبھال کے نہیں کرنے چاہیے. پہلے تو بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ بے شک چائنیز ہتھیار استعمال ہوئے، مگر کس نے کی ہے؟ کس نے ان کی ڈیلیوری کی؟ کس نے ان کا صحیح استعمال کیا؟ وہ پاکستان کی افواج تھی. تو لہٰذا کریڈٹ ڈز گو ڈیفینیٹلی ٹو دا پیپل ہو یوز them. آپ مجھے بہترین سے بہترین ہتھیار دے دیجئے، اگر میری ٹریننگ نہیں ہے، if I don't have the knowledge, if I'm not properly trained to use that weapon, I'll be able to do nothing with it. In fact, وہ شاید میں اپنے ہی اوپر مار لوں گی. تو لہٰذا we can never take away from the credit that the Pakistan forces, the armed forces deserve.
تمام ان کی جو کوآرڈینیشن تھی، تمام ان کی جو ایکسپرٹیز تھی، تمام جو سائبر کے اندر بھی پاکستان کی آرمڈ فورسز نے مہارت حاصل کی اور کام کیا، وہ تمام کوآرڈینیشن بالکل بہت تعریف کے قابل ہے الحمدللہ. And it's always that the man at the top, the chief of the armed forces, اس کو بھی کریڈٹ جاتا ہے. ہمارے جو ایئر فورس کے بلاول چیف بھٹو ہے، صاحب ہمارے نے پائلٹس، ہمارے فوجی، یہ سب ڈپلومیٹ کی طرح مستحق ہے. یہ جوک اپنے اوپر ہی مار لیا. کبھی کبھار جب آدمی بات کر رہا ہوتا ہے تو کبھی کوئی سلپ آف دا ٹنگ بھی ہو جاتی ہے. perhaps you are right. میں نے یہ سنا نہیں تھا، لہٰذا I don't want to comment on it. I did not hear this part. میں نے ہر ان کی اسپیچ نہیں سنی اور ہر چیز نہیں سنی، but whatever little I followed. ایک آبزرویشن تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. جی یہ جو امپورٹنٹ سوال ہے گورنمنٹ کے حوالے سے، یہ کولیشن، ان کی لیجیٹیمیسی کا کوشچن تو لوم کرتا رہا ہے، آج بھی کر رہا ہے، ہانٹ کرتا ہے انہیں فرام ٹائم ٹو ٹائم. چاہے جتنی مرضی انہیں حمایت مل جائے کہیں سے بھی، لیجیٹیمیسی کا کوشچن تو ان کا ہے. اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا فرق پڑا ہے؟ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ مجھے نہیں یاد کہ پاکستان میں کوئی ایسی گورنمنٹ کبھی بنی ہے تھرو این الیکشن جس پہ سب کا ٹوٹل فیتھ ہو اور سب کہیں کہ یہ ٹوٹلی لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے. Agreed, totally ٹھیک ہے، agreed. there's لیکن always ان been کی tampering. زیادہ نہیں ہو گئی، Okay, I agree. انٹرنیشنل پروگرام ہو گئی. Perhaps آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل میں آپ سے ایگری کرتی ہوں. اگر زیادہ بھی ہو گئی and if it was in the interest of the country, I'm okay with it. Honestly, I'm okay with it. مجھے ایسے لوگوں کی میں نہیں ٹرسٹ کرتی جن لوگوں نے اپنے 3 سال کے ٹینیور میں اپنی فیملیز کو بینیفٹ کیا، اپنی وائف کی فیملیز کو بینیفٹ کیا، اپنے دوستوں کو نوازا، ایک سے ایک انکمپٹنٹ لوگوں کو پبلک پوزیشنز دی. یہ پاکستان کے ٹیکس پیئرز کا پیسہ تھا. عثمان بزدار کی تنخواہ عمران خان اپنے گھر سے نہیں لے کے آتے تھے. یہ ہمارے آپ جو بھی ہمارے لوگ ہیں، یہ ان کا حق مار کے کتنے انکمپٹنٹ آدمی کو، ان کی جو وائف ہے، ان کی جو فیملی ہے، تو یہ چیزیں ان کو کبھی نہیں، نہ اللہ معاف کرے گا نہ پاکستان کی عوام معاف کرے گی. رہی دوسری بات کہ یس وہ لوگ پاپولر ہیں، میری ناچیز رائے یہ ہے ووٹ کے حساب سے پاپولر ہے. کارکردگی تو ان کی کبھی پہلے دن سے کچھ تھی ہی نہیں. مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے 3 سال میں کیا کیا. بلین ٹری سونامی لگانے والے تھے، کرپشن سے ریڈل سکینڈل اتنا بڑا. کے پی کے کا پروونس جو ان کے پاس 7-8 سال، شاید 10 سال ہو گئے اب، یا جتنے بھی سال ہوں گے، 2 ٹائمز ان کی گورنمنٹ بینک کرپٹ. کوئی وہاں پر سوشل ویلفیئر میں آپ مجھے بتائیے کہ سوشل سیکٹر میں وہاں کون سی ڈیولپمنٹ آج انہوں نے بھی کی. نہیں. کوئی ان کے پاس کچھ امپریسو نہیں ہے. کارکردگی نہیں ہے کے پی گورنمنٹ کی. ان کے پاس سوائے فتنہ، ان کے پاس سوائے فتنہ اور شر پھیلانے کے کچھ نہیں ہے. ان کے پاس they must have something to show. They don't. لیکن ایز این آرڈنٹ بلیور ان ڈیموکریسی آپ یہ تو مانتی ہیں، چاہے وہ یہ پارلیمنٹری سسٹم ہو، ڈکٹیٹرشپ ہو، مونارکی ہو، جو بھی نظام ہو، عوام کی حمایت تو معاملات چلانے کے لیے ضروری ہے. یہ جنگ بھی عوام اور فوج نے ساتھ کھڑے ہو کے لڑی، اس میں حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی تھی. ان کے تو بہت سے لیڈرز تھے جنہوں نے زبان بھی نہیں کھولی انڈیا کے خلاف. یہ باتیں تو ریکارڈ پہ رہیں گی، تاریخ کا حصہ ہیں یہ. نہیں، کیسے نہیں انڈیا کے خلاف گورنمنٹ بولی ڈاکٹر صاحب؟ ہم نے تو بہت کچھ سنا. ہماری گورنمنٹ انڈیویجولز کی بات کر رہا ہوں، بہت جی سے لیڈر. انڈیویجولس کی. اچھا تو انڈیویجولس ڈونٹ میٹر because with the government is sitting there, the government was very clear. بالکل انہوں نے کلیئرلی انڈیا کو تو کیوں نہیں برا کہیں گے، ہماری گورنمنٹ نے تو اتنا بولڈ اسٹیپ لیا ہے کہ آپ بے شک اس میں آپ کہیں گے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ، اب اگر آپ ہر کریڈٹ اسٹیبلشمنٹ کو ہی دینا چاہتے ہیں، I'm okay with that. But the point is that نہیں، establishment and the میں government. تو اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، کہیں ایگزیجریٹ کر رہا ہوں، آپ دونوں میری تصحیح فرما نہیں دیجیے. آپ بالکل غلط نہیں کہہ رہے، میں آپ سے اگری کر رہی ہوں، مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو اگر ہر قسم کا فیسیلیٹیٹ بھی اگر کیا گیا ہے اس تمام جنگ کے اندر یا جو بھی ڈپلومیسی ہو رہی ہے، all I'm trying to say is that I did not see a clash between the establishment or the civilian government, and I think it's a very healthy compromise اگر ہوا ہے جو بھی کچھ ہوئے، because پاکستان کو ضرورت ہے
آپ مجھے بتائیے کیا پاکستان کو آئی ایم ایف سے فنڈز نہیں چاہیے؟ کیا پاکستان کو نئی ویلفیئر پروجیکٹس چاہیے کہ پاکستان کے اندر کچھ بھلائی ہو سکے؟ کیا بزدار صاحب اچھا پروونس رن کر رہے تھے یا آج نہیں، وہ مریم میں نواز دیکھو صاحبہ کے صاحب نیچے صاحب، بالکل پنجاب بہتر چل بالکل رہا ہے؟ کوئی کریڈٹ نہیں دینا چاہتا. I never liked him as the chief minister of Punjab. میں تو ابھی مطلب یہ ہے کہ یہ تو بہت ان کی بری چوائسز تھی، بے شک اس میں کوئی شک و شبہ بٹ نہیں ہی ہے، واز ناٹ دی لیکن اونلی ون. بٹ بٹ ڈاکٹر صاحب ہی واز ناٹ دی اونلی ون. آپ سارے آپ واز دیکھیے کس ناٹ دی قدر اونلی ون، باقی فائنانس بھی سارے منسٹر ایسے ہی بیکار سے 3 لوگ تھے. مہینے میں تو منہ 3 پہ کہتا ہوں کہ جی میں تو آج بھی پی ٹی آئی کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کو آج گورنمنٹ مل جائے تو آپ مجھے 10-12 لوگ دکھا دیں آپ کے پوری پارٹی کے اندر جو آگے یہ کی منسٹریز لے لیں. میں تو آج بھی کہہ رہا ہوں انہیں جب ہم نے یہ جماعت بنائی تھی ڈاکٹر صاحب، سوری کہ میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، تو سب سے پہلی چیز جو تھی وہ عمران خان لیڈ اس ٹو بلیو کہ وہ پارٹی کو ایک انسٹیٹیوشن بنائیں گے، ایک ادارہ بنائیں گے اور موروثی سیاست سے دور رکھیں گے. آپ یہ دیکھیے کیا ہے آج پی ٹی آئی. آج پی ٹی آئی وہ ہینڈ پک پیپل ہے، ہر آدمی اپنے کو لیڈر سمجھتا ہے. ٹوٹے پھوٹی ساری فریگمنٹڈ جماعت ہے. ان کی بہن بہت اپنے کو بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں. یہ وہ بہن ہے جو مجھے پتا ہے، اور میں یہ آپ کو بالکل بتا رہی ہوں کہ خان صاحب نیور وانٹڈ کہ وہ کبھی ہمارے پارٹی کے افیئرز میں شریک ہوں، وہ نہیں چاہتے تھے، مگر وہ ہر وقت ہوتی تھیں ان کا نام استعمال کر کے. آج تو وہ ماشاءاللہ پارٹی کے سمجھ رہی ہیں کہ پارٹی انہی کو آئے گی اور ان کو آئی سوٹ نو کرتا ہے. میڈم، تو یہ سب یہ چیزیں کبھی بھی انویزیبل نہیں تھی. یہ 2011 سے بہت ایکٹیو تھیں یہ دونوں ان کی بہنیں. اس میں ہمارے پاس بالکل فرسٹ ہینڈ معلومات اچھا. ہے. Which بائی دا وے clearly ڈاکٹر says they had political ambitions. مجھے کوئی شک و شبہ نہیں ہے. بائی دا وے ڈاکٹر صاحب، میں پرسنلی میں موروثی سیاست کے خلاف اس طرح نہیں ہوں کہ اگر کوئی کیپیبل ہے، اگر آپ کا کوئی فیملی ممبر ایبل ہے، اس نے کام کیا ہے اور وہ ڈیزرو کرتا ہے تو ضرور سیاست میں آئے. سیاست کوئی کسی کی ملکیت تو ہے نہیں، میں ہر اس میں شہری اور طریقے سے پاکستان سے دیکھتا ہوں. محبت. One is judged according to the claims you make. ٹھیک ہے، آپ نے کلیم کیا تھا اس لیے آپ کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. آپ نے نہ کیا ہوتا کلیم، ہم بھی یہ سوال نہ اٹھاتے. آپ خود بالکل کہتے صحیح تھے ہے، کہ یہ یہ تو غلط بات ہے. ہے، بالکل یہ بات ہے. آپ اور کو اپنے آج کلیم اگر کے اگینسٹ درج کیے جائیں گے. اور ڈاکٹر صاحب میں ایک بات آپ کو کہوں، میں یہ بھی میری کوئی اتنی کوئی سیاسی بہت بڑی کوئی میں اہم شخصیت نہیں ہوں، مگر میری یہ بالکل ہے سوچ یہ آپ بھی اہم شخصیت. اب آپ نے وہ اسپیس چھوڑ دی ہے تو اب وہ آپ کی چوائس ہے. نہیں، میں آپ نے جب چاہیں اسپیس آ کیا سکتے چھوڑی ہیں. ہے. میں سمجھتی ہوں کہ میں ٹو مچ آف این آئیڈیلسٹ ہوں اور میرے جیسے لوگوں کی کسی آئیڈیلسٹ بھی چاہیے پی ہیں ٹی آئی سارے کو پارٹی کے ضرورت نہیں اندر. تھی. ساری سیاست تو پریگمیٹزم کے اوپر نہیں چل سکتی. وہ آئیڈیالزم کی فورس بھی چاہیے ہوتی ہے اسے ڈرائیو کرنے کے لیے. جی چاہیے ہوتی ہے، مگر اللہ کا شکر ہے I can never imagine that I could have been part of the propaganda, the lies, the منافقت، جو جھوٹ، جو پی ٹی آئی آج بن چکی ہے ایک پروپیگنڈا مشین، میں کبھی اس کا حصہ ہو نہیں سکتی تھی. تو لہٰذا اللہ کا بہت کرم ہے کہ میں خود عزت سے when the writing was on the wall کہ عمران خان پرائم منسٹر بن رہے، میں خود الگ ہو گئی، ان کو چھوڑ گئی تھی. میں بہت سکون سے ہوں. بھائی میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہی تھی، اور ایک سب سے بڑی ڈس سروس جو پی ٹی آئی کی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے جمہوریت کو بہت کمزور کیا ہے. انہوں نے اس لیے کمزور کیا اپنی نااہلیت کی وجہ سے، اپنی انکمپٹنس، اپنی گریڈ فار پاور کی وجہ سے. انہوں نے جو فورسز دوسرے تھے ان کو بہت اسٹرانگ کر دیا ہے. اب ان کو وہ سب کچھ بھگتنا پڑ رہا ہے. اگر یہ اپنے کو بہت ہیرو سمجھ رہے تھے کہ بھائی ہم کوئی بہت بڑا یہ بہت ایک تمغہ تو بلاول بھٹو نے بھی یہ 26ویں آئینی ترمیم کا اپنے تاج ایک سر پہ سجایا ہے. تو سن 27ویں کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. تو کمی کسی نے نہیں چھوڑی ہے. کہنے سے مراد یہ ہے مگر انتہا جو تھی نا وہ انہوں نے کی ہے، کہ کسی نے ایسی بربادی نہیں کی ہے جو انہوں نے کی ہے پاکستان کے امیج کی، پاکستان کی، اپنی اور اپنی پارٹی کی. یہ کیسا لیڈر ہے بھائی جس نے اپنی پارٹی خود اپنے ہاتھوں سے ختم کر دی. سیاست does not، بھائی سیاست کو تو کہتے ہیں politics is the art of the impossible. How does it become the art of the impossible? Not through picking up weapons, not through burning trees, not through making tall claims کہ ہم آج تباہ کر دیں گے، ہم اس کا منہ توڑ دیں گے، ہم یہ کر دیں گے. It is through dialogue. اور It's through آپ سے negotiation. یہاں تک ایگری میں کرتا ہوں. انہیں بہت خدا نے بڑا موقع دیا تھا. ان کے بالکل دیا پاس تھا. حمایت تھی. تو یہ اچھے لوگ اپنے ساتھ رکھتے
he got carried away and carried away too far and in a very wrong direction. But that is Yeah. obvious. It's obvious to the whole world. कौन इनके लिए कह रहा है? किसी ने आवाज उठाई? इनकी तो सारी उम्मीदें प्रेसिडेंट ट्रम्प पे थी कि भाई डैडी ट्रम्प आएंगे तो वो फौरन दूसरे दिन इनको जहाज भेज के निकलवाएंगे. क्या हुआ? उन्होंने नाम तक इनका नहीं लिया. क्या नहीं उनके अपने किया? 10,000 इश्यूज हैं. उन्होंने तो हमारे फील्ड मार्शल को लंच में बुलाया था. हर आदमी सही पावर बात। से बात करना चाहता है डॉक्टर साहब. हर आदमी एक सेंसिबल इंसान से, ना कि किसी पागल जुनूनी से नहीं बात करना चाहता, और वो भी ऐसा जुनून जो अपनी सेल्फ ग्लोरी के लिए हो, जो अपने लिए हो, नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री बट फॉर वंस ओन सेल्फ. बहुत बहुत शुक्रिया फौजिया कसूरी साहब. थैंक यू फॉर योर टाइम. गॉड ब्लेस यू एंड ऑलवेज. लेकिन हम पिछली दफा भी आपसे गुजारिश की थी, दोबारा करेंगे कि एक अपनी आपका एक मुकाम है सियासत में, एक जगह है, वो आप तशरीफ लाए पाकिस्तान, तो उसको जरूर संभालने के बारे में गौर कीजिएगा. बहुत शुक्रिया जी. आई एम सो ऑनर्ड. नहीं, I'm so honored and always a pleasure. And as always, Pakistan Zindabad. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you. खुदा हाफिज. Khada Hafiz ji.